سیاست علم الاخلاق کامیاب شہری ہونے کے اصول بنانے والے رے میں ان کی ولادت ہوئی اور تقریباً 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 442 ہجری یعنی 1036 میں 99 ایئرس کی عمر میں وفات ہوئی 99 سال۔ احمد بن محمد علی مسکریہ ایک انتہائی آزاد منش کھلنڈرے نوجوان تھے۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری صحبت بہت بیکار قسم کے لڑکوں میں تھی، میں شعر و شاعری کرتا اور بہت بیکار قسم کے اشعار جیسے رومانٹک اشعار ہوتے ہیں، اس میں نوجوانی ضائع تھی، کوئی خاص علم حاصل نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں بالآخر جب حالات بہت مخدوش ہوئے تو کیمیا گری کیمسٹری میں دلچسپی لی، اور ابتدا آپ دیکھیں ان لوگوں کی اکثر کیمسٹری میں اس لیے ہوتی تھی کہ ہم شاید سونا بنا لیں۔ کہتے ہیں میں نے علم کیمیا پہ بہت کتابیں پڑھی اور خاص طور پہ جابر بن حیان اور زکریا رازی۔ جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور رازی وہ تھے جنہوں نے ہاسپٹلز اور میڈیسن میں بہت کام کیا تھا۔ کہتے ہیں بہت جب کر چکا اور ناکامی ہوئی تو پھر آخر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں اور مجھے اپنی بے مقصد زندگی پہ افسوس ہوا۔ میں نے آزاد روی اور بیکار قسم کے مشاغل چھوڑے اور علم اور فن کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ادب اور اخلاق، حکمت اور فلسفہ، علم حیت، ریاضی اور ہر فن میں پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کی زندگی کا عظیم مقصد سعادت حاصل کرنا ہے۔ بالآخر ہوتے ہوتے یہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے، اور یہ وہ بادشاہ تھا عزت الدولہ جس نے شیراز میں ایک بہت بڑا کتب خانہ بنایا۔ شیراز آپ جانتے ہوں گے ایران کا ایک بہت مشہور شہر ہے، اور اسی بادشاہ نے بغداد میں ایک بہت بڑا شفا خانہ یا ہاسپٹل کی تعمیر کرایا۔ ابن مسکریہ جب اس کے دربار میں گیا تو اس بادشاہ نے ان کو بہت عزت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے شاہی کتب خانے کا محتمم یا لائبریرین بنا دیا۔ یہاں ابن مسکریہ بہت اطمینان اور خوشی سے اپنے علمی مشاغل جاری رکھتے، لائبریری کے خیال کے ساتھ ساتھ بہترین کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کو وزارت بھی دی گئی اور کتابوں کا بھی یہ دیکھ بھال کرتے رہے۔ کہتے ہیں آخر ان کی اتنی کتابیں ذاتی جمع ہو گئیں کہ ایک امیر نے ان کو خفیہ طور پر خط لکھا کہ میں آپ کو وزیر بناتا ہوں۔ وزارت کے عہدے پہ نہیں آئے، آفر ہوئی ان کو۔ امیر نے کہا آپ کو میں وزیر بناتا ہوں، آپ چپکے سے میرے پاس آ جائیں، ان کا اتنا نام تھا۔ انہوں نے امیر سے معافی چاہی اور آپ جواب دیکھیں کیا لکھا، اے امیر صرف میری کتابوں کو ساتھ لانے کے لیے مجھے 400 اونٹوں کی ضرورت پڑے گی، 400 کیملز کے برابر پرائیویٹ بک کلیکشن کی ذاتی کتابیں، کیا سوری میں نہیں آ سکتا۔ ابن مسکریہ اور شیخ بو علی سینا بہت مشہور وہ بھی ایک انسان ہیں، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور جیسے ہم اثر لوگوں میں ہوتا ہے تھوڑی سی کھٹ پٹ وہ رہتی تھی۔ ایک دن یہ اپنا حلقہ درس میں شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، اتنے میں شیخ بو علی سینا وہاں آئے، خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ابن سینا نے ایک اخروٹ ابن مسکریہ کی طرف پھینکا اور کہا ذرا اس اخروٹ کی پیمائش تو کرو، جودن کے ذریعے سے کوئی خاص ہوگا ان کا۔ ابن مسکریہ کو شیخ کی یہ آداب بالکل پسند نہ آئی اور اس چیز کو آداب محفل کے خلاف سمجھتے ہوئے انہوں نے ان کی ایک کتاب تھی، کتاب فن اور اخلاق، اس میں سے ایک جملہ دوبارہ شیخ کی طرف ادا کیا کہ پہلے اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، پھر میں اخروٹ کی پیمائش کروں گا۔ ان کی وصیتیں ہیں اتنی خوبصورت، کہتے ہیں پوری عمر ان کو اپنے اس بچپن اور جوانی کا افسوس تھا جو انہوں نے بے راہ روی اور بیکار کاموں میں گزاری، اس لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک وصیت نامہ لکھا اور کہا عیش اور آرام کی آسانیاں اور برے لوگوں کی صحبت اور کوئی راستے پہ لانے والا نہ ہو تو اے لوگوں میری زندگی سے نصیحت پکڑو، میرا حال سنو۔ جس کے والد نے صحیح تربیت کی طرف توجہ نہ دی وہ بیکار اور فحش اشعار پڑھتا، غلط باتوں کو قبول کرتا، لوگوں میں جتنی بھی برائیاں ہیں اور لذت پرستی کے ڈھنگ ہیں ان کو پسند کرتا، جیسا کہ امیروں کے بچوں میں باتیں پائی جاتی ہیں۔
इसके बाद फिर मेरा हाल सुनो कि क्या हुआ। अमीरों की आराम पसंद सोहबत हासिल हो गई, ऐश व इशरत के सामान मुहैया होने लगे। ऐसे दोस्तों का हल्का था जो लज्जत परस्ती में महावन थे। उम्दा और लजीज ग़ज़ाएं, खुश पोशाकी, ज़ेब व ज़ीनत के सामान थे। शिकार और तेज रफ्तार घोड़े मेरा पसंदीदा शुगल था। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने जिसको सआदत का अहल बनाया है उस पर लाजिम है इन सब खुराफात से मुंह मोड़ ले। इन सब को बदबख्ती समझे, नेमत न समझे, ज़र रसां यकीन करे, फायदा बख्श न समझे और आहिस्ता आहिस्ता इनसे मुंह मोड़े। अगरचे ये बहुत मुश्किल अमर है, लेकिन बुराई में पड़े रहने से बहरहाल ये बेहतर है। ऐ लोगों सुनो, इस नसीहतनामे के पढ़ने वाले को मालूम होना चाहिए कि इन बुरी आदतों में जिंदगी का एक तवील हिस्सा गुजार लेने पर जब ये खराब आदतें पुख्ता हो गई थी, मुझे यकायक शदीद एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। बस मुझे उन सब से नफरत हो गई और मैंने सब को छोड़ देने का अज़म कर लिया। इस मामले में मैंने अपने नफ्स से जबरदस्त जहाद किया। बस ऐ लोगों जो सआदत के अहल हैं और फज़ाइल अखलाक को तलाश कर रहे हैं, हकीकी जिंदगी के आदाब और लुत्फ के तलबगार हैं, वो आगाह रहें कि मैं तुम्हारे लिए वही फज़ाइल पसंद करता हूँ जिनको मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। फज़ाइल अखलाक की तरफ मैंने इशारा कर दिया है ताकि तुम इब्तिदा ही से उनको हासिल करने की तवज्जो करो और कोशिश करो। अफसोस मैं उनको बचपन में हासिल न कर सका था। कहते हैं एक मरतबा मैंने फाराबी की किताब पढ़ी और मैंने उससे बहुत सीखा। फाराबी ने भी अखलाकियात की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तालिब इल्मों के लिए कहते हैं इल्म और फन की तहसील से पहले तालिब इल्म को चाहिए कि वो इल्म इखलाक को हासिल करे, फज़ाइल इखलाक को समझे, पाकीज़ा और नफासत की जिंदगी की तरफ माइल हो ताकि उसकी जिंदगी बुराइयों से पाक व साफ रहे और अच्छे उलूम और फ़नून के उसूल में उसे यकसुई हासिल हो जाए। फिर कहते थे हिकमत के दो हिस्से हैं। पहले ये आयत लिखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 36। कहते हैं हिकमत के दो हिस्से हैं। एक हिकमत का हिस्सा नजरी है, यानी गौर व फिक्र के जरिए सही और हकीकी इल्म हासिल करना, और हिकमत का दूसरा हिस्सा अमली है, यानी अमल के जरिए दिल का सुकून हासिल कर लेना, अच्छे आमाल और नेक अफ़ाल करना। सआदत हासिल करने वाला इंसान हिकमत नजरी के जरिए सही और हकीकी इल्म से आगाह होकर दिल और दिमाग को रोशन करता है। वो सही रास्ता देख लेता है, हक और बातिल की तमीज उसमें पैदा हो जाती है। अब वो सही और साइब राय कायम करता है और उसकी रोशनी में अपने अकायद, ख्यालात और नजरियात की इस्लाह कर लेता है, हक को पा लेता है, उसमें अखलाक हसना पैदा हो जाता है और अब उससे आमाल सालेह का ज़हूर होता है। यानी जब अच्छे अखलाक हो जाते हैं तो नेक अमल खुद ब खुद फिर होने लगते हैं। इतनी खूबसूरत इन लोगों की बातें हैं। मैं पढ़ के सोचती थी कि ये कैसे लोग थे, क्या कुछ करते थे, और इसीलिए शायद इनका इतना नाम दुनिया में रह गया कि ये सही तालीम से रूशनास थे। कहीं आप देखिए इल्मी तरक्की में अखलाक का दामन इनके हाथ से नहीं जा रहा, कहीं एथिक्स को नहीं भूलते, कहीं अकायद इनके गलत नहीं होते। इबादतें, दुआएं, आप इनके अगर हालात तफसील से पढ़ें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर पढ़ें कि ये नहीं था बस इल्म में गए तो वहीं एक की तरफ डूब गए, या तो दुनिया के इल्म में डूबे तो दीन का छोड़ दिया, या दीन में गए तो दुनिया छुट गई। दोनों साथ साथ हैं और दोनों में बेहतरीन। इसके बाद हमारे एक बहुत बड़े नामवर कमाल के साइंसदान शेख हुसैन अब्दुल्लाह बिन अली सीना, शेख हुसैन अब्दुल्लाह बिन अली सीना, जिनको आमतौर पे अबू अली सीना के नाम से जाना जाता है, और अली सीना इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, AVICENA, अली सीना। कहते हैं दुनिया की बाकमाल और जामे शख्सियात में से ये एक हैं।
ان کے دیکھتے ہیں ہم کہ کئی فیلڈز ہیں جس میں ماہر ہیں. پہلی بات فزکس، علم طبیعیات، اور اس کے ساتھ ساتھ علم تشریح الاعضاء، جسم کے ساری ڈیٹیل سے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. منافع الاعضاء، اعضاء کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے، فزیولوجی کے ماہر. اور اس کے ساتھ ساتھ علم العلاج اور علم الامراض بھی. یہ امراض کا علم بھی رکھنے والے تھے اور علاج کا علم بھی رکھتے تھے. علم الادویہ کے ماہر، فارمیسی کا علم جانتے تھے. دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے طرح طرح کے تجربات کرتے، مشاہدات کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی تھے، فزیشین، ڈاکٹر. کہتے ہیں علم طب کو زندہ کرنے والے ابن سینا تھے، دنیا کے عظیم سائنسدان اور مجدد فن. 58 سال ان کی کل عمر تھی، 58 ایئرس. شیخ بخارا میں پیدا ہوئے اور سینا کا لفظ جو ان کے نام کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سینا ان کے آباء و اجداد میں سے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کا کوئی ایریا تھا. بہرحال اگر آباء و اجداد بھی تھے تو سینا ان کا ذاتی نام نہیں تھا، بڑوں سے چلتا چلتا فیملی نے ان کا سینا جو ان کے نام کا جز بن گیا. انہوں نے اپنا ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کیے. والد بہت علم دوست اور عقل مند باپ. انہوں نے شروع سے اپنے بیٹے کی تعلیم پر بہت توجہ دی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ماہر ریاضی دان کے حوالے کر دیا، میتھمیٹیشین کے. ان کا نام محمود مصاح تھا اور وہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا سے بہت زیادہ میتھس کا علم سیکھ کے آئے ہوئے تھے. بخارا مصاح ایک سبزی فروش تھے، سبزیاں بیچنے والا، میتھس کا ماہر تھا، میتھس کا ٹیچر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کتنے علم دوست ہیں. امام ابو حنیفہ کا آپ نے پڑھا کہ کپڑے کے تاجر تھے اور یہ مصاح سبزی فروش تھے. اس کے ساتھ ساتھ میتھس سکھاتے تھے اور بعد میں شروع سے ہی ان کو ان کے حوالے کر دیا. اسی دوران ایک بہت ہی ماہر استاد ابو عبداللہ ناتلی بخارا آئے. شیخ کے والد نے موقع غنیمت جانا اور ان کو اپنے گھر میں بہت عزت اور احترام سے مہمان بنا کے رکھا اور یہی درخواست کی کہ میرے بیٹے کو علم سکھا دیں. ابو عبداللہ ناتلی بہت ماہر فلاسفر تھے، فلسفی. انہوں نے شیخ کی ذہانت دیکھی، بہت متاثر ہوئے اور شیخ نے علم اور فن کا شوق پیدا کر دیا. انہوں نے بہت جلد جو قدیم کتابیں تھیں اس زمانے میں علم کی، عقلیدس اور مجستی، اس کی تعلیم حاصل کی. اور یہ نوبت آئی کہ آخر استاد نے کہا اب تم خود کتاب کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور پھر بس جو کچھ سمجھا ہے میرے سامنے دہرا دو. ان کو پتا تھا کہ سب کچھ جانتے ہیں. کہتے ہوتے ہوتے یہ حال ہو گیا کہ ابو عبداللہ ناتلی نے مجھے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھائیں، لیکن وہ ان کی باریکیاں مجھے نہیں سمجھا سکتے تھے. میں نے خود کوشش کی، دن رات ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کی، یہاں تک کہ میرا استاد جن مشکل مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے میں نے انہیں سمجھا دیا. اور پھر وہ یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے. ان کو معلوم تھا اب یہ اسٹوڈنٹ بہت قابل ہو گیا، اس کو میری ضرورت نہیں. کہتے ہیں علم کا بہت شوق تھا اور کتابوں کا مطالعہ خود کرتا تھا. اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ مجھے اتنا شوق ہوا کہ جو بہت مشکل اور پیچیدہ کتابیں اور چیزیں ہوتی تھی میں وہ پڑھنے لگا. اور جب مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی مطالعے کے دوران تو میں وضو کرتا اور نماز پڑھ اللہ سے دعائیں کرتا خشوع و خضوع سے، تو مجھے شرح صدر ہو جاتا، سینہ کھل جاتا اور وہ مسئلہ سمجھ آ جاتا جو پہلے نہ سمجھ آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے صرف 10 برس کی عمر میں اتنا علم حاصل کیا کہ لوگ حیران ہونے لگے. 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا، ادب کی کتابیں بھی پڑھ لی اور لوگ آ کے مجھے دیکھ کے حیران ہوتے کہ 10 برس کا بچہ ہے کہ کیا ہے. آج ہم حیران ہوتے جب سنتے ہیں فلاں جگہ پہ 10 سال کا بچہ یہ کام کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں 14 سال کے بچے نے تہلکہ مچا دیا، ساری دنیا میں ذکر آیا، یہاں 10 سال کا بچہ ہے. کہتے ہیں میں نے فقہ میں بھی بہت زیادہ علم حاصل کیا، میں نے منطق کی بھی کتابیں پڑھ ڈالی، میں نے قرآن پاک کو ضروری ہوتا تھا پڑھ لیا، سمجھ لیا اور حفظ بھی کر لیا، فلسفہ بھی پڑھ لیا، طب کا شوق ہوا، طب کی کتابیں خود پڑھتے پڑھتے ماہر ہو گیا. اور ابھی میری عمر 16 برس تھی کہ اچھے اچھے فاضل طبیب مجھ سے پڑھنے آتے.
16 سال کے بچے سے ڈاکٹرز آتے تھے علم حاصل کرنے. کہتے ہیں میں نے مطالعے کی رفتار اور بھی بڑھا دی. کہتے ہیں کبھی کبھی پوری رات میں نہیں سوتا تھا مطالعہ کرتے کرتے، اور نہ دن میں آرام کر سکتا تھا. اتنا شوق تھا کہ مطالعے کے سوا کوئی مشغلہ ہی دوسرا نہ تھا. اور وہی جب اس دوران بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً جامع مسجد جاتا، نماز کے بعد دعا مانگتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی گرہ میرے لیے کھول دیتے. کہتے رات کے وقت چراغ سامنے رکھ کے پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا. جب نیند کا غلبہ ہوتا، طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی تو کچھ قوت پہنچانے والی چیزیں کھا پی لیتا. اگر ہلکی سی نیند آ جاتی تو جو پہلے نہ سمجھ آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے صرف 10 برس کی عمر میں اتنا علم حاصل کیا کہ لوگ حیران ہونے لگے. 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا، ادب کی کتابیں بھی پڑھ لی، اور لوگ آ کے مجھے دیکھ کے حیران ہوتے کہ 10 برس کا بچہ ہے کہ کیا ہے. آج ہم حیران ہوتے جب سنتے ہیں فلاں جگہ پہ 10 سال کا بچہ یہ کام کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں 14 سال کے بچے نے تہلکہ مچا دیا، ساری دنیا میں ذکر آیا، یہاں 10 سال کا بچہ ہے. کہتے ہیں میں نے فقہ میں بھی بہت زیادہ علم حاصل کیا، میں نے منطق کی بھی کتابیں پڑھ ڈالی، میں نے قرآن پاک تو ضروری ہوتا تھا پڑھ لیا، سمجھ لیا اور حفظ بھی کر لیا، فلسفہ بھی پڑھ لیا، طب کا شوق ہوا، طب کی کتابیں خود پڑھتے پڑھتے ماہر ہو گیا. اور ابھی میری عمر 16 برس تھی کہ اچھے اچھے فاضل طبیب مجھ سے پڑھنے آتے. 16 سال کے بچے سے ڈاکٹرز آتے تھے علم حاصل کرنے. کہتے ہیں میں نے مطالعے کی رفتار اور بھی بڑھا دی. کہتے ہیں کبھی کبھی پوری رات میں نہیں سوتا تھا مطالعہ کرتے کرتے، اور نہ دن میں آرام کر سکتا تھا. اتنا شوق تھا کہ مطالعے کے سوا کوئی مشغلہ ہی دوسرا نہ تھا. اور وہی جب اس دوران بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً جامع مسجد جاتا، نماز کے بعد دعا مانگتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی گرہ میرے لیے کھول دیتے. کہتے رات کے وقت چراغ سامنے رکھ کے پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا. جب نیند کا غلبہ ہوتا، طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو جاتی تو کچھ قوت پہنچانے والی چیزیں کھا پی لیتا. اگر ہلکی سی نیند آ جاتی تو خواب میں وہی مسائل نظر آتے، اور اکثر تو ایسا ہوا کہ خواب میں بعض مسائل حل ہو گئے. یعنی سوتے جاگتے صرف علم کا شوق. کہتے ہیں کہ ایک کتاب تھی جو بہت مشکل تھی، میری سمجھ میں نہ آتی تھی، میں نے اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا. حتیٰ کہ مجھے کتاب حفظ ہو گئی، لیکن پھر بھی پرابلم یہ ہو کہ اس کے بعض مسائل میری سمجھ میں نہیں آتے تھے. ایک روز میں کتاب بیچنے والے کے دکان کے آگے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بہت سستے داموں ایک کتاب مجھے نظر آئی جو ابو نصر فارابی کی تھی. میں وہ کتاب لایا، اس کا مطالعہ کیا تو تمام مسائل حل ہو گئے جن کے لیے میں پریشان تھا. میرا شرح صدر ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں میں نے بہت کچھ خیرات کی. اب دیکھو، مشکل میں نماز اور خوشی میں خیرات. کتنے مسنون ان لوگوں کے عمل تھے، ان کا علم کیسے نہ محفوظ رہتا. کہتے ہیں شہرت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ ایک مرتبہ سلطان نوح بن منصور ساسانی، جو ایک علاقے کا سلطان تھا، بیمار ہو گیا. بہت سے حکیم بلوائے گئے بادشاہ کے لیے، لیکن وہ کسی طرح تندرست نہ ہوئے. آخرکار مجھے بھی بلوایا گیا. ابھی میری عمر 16 برس تھی، اور میں نے بادشاہ کا جب علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بہت انعام اور کرام مجھے دینا چاہا، لیکن میں نے صرف یہ اجازت چاہی کہ مجھے اپنے کتب خانے سے استفادہ حاصل کرنا ہے. کہتے ہیں نوح بن ساسانی کا ذاتی کتب خانہ یا لائبریری اتنی عمدہ تھی کہ جب میں نے اس کی سیر کی تو میری آنکھیں کھل گئیں. یہ لائبریری ایک کمرہ نہیں، کئی کمروں پر مشتمل تھی. بہترین صفائی کا انتظام تھا، اور ہر سبجیکٹ کی کتابیں اتنی تھیں کہ ہر کمرے میں صرف ایک سبجیکٹ پہ بکس پڑھی ہوئی تھی. بہت بہترین طریقے سے ترتیب میں تھی. ایک مثلا کمرے کے باہر لکھا ہوا تھا علوم القرآن، اس کمرے میں صرف شیلف سے علوم القرآن کی کتابیں بھری ہوئی. دوسرے کمرے میں فقہ لکھا ہوا تھا، جا کے دیکھا کہ صرف فقہ کی کتابیں ہیں. کہتے ہیں وہ لائبریری تھی کہ دیکھ دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی، اور ہر مضمون پہ وہاں طب پہ کتابیں، ہر ایک جگہ الگ کمرہ، ترتیب. لہٰذا انہوں نے یہ عقل مندی کا سودا کیا. دنیا کی دولت چند دن کھا پی لیتے، ختم، عیش کر لیتے، دیٹس آل. انہوں نے
پائیدار چیز طلب کی، علم جو جانے کے بعد بھی دنیا میں رہا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کہتے ہیں کتاب تو میں چلتے پھرتے لکھ لیتا تھا۔ ایک دن میرا ہمسایہ تھا جو بہت ادب اور شعر و شاعری کا ماہر تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس فن پہ ایک کتاب تو لکھ دو، لہٰذا میں نے ایک کتاب لکھ دی اس کو اور کتاب اسی کے نام سے منسوب بھی کر دی۔ پھر کہتے ہیں ایک اور پڑوسی نے مجھ سے فرمائش کی کہ ان کی کتابوں کی شرح لکھوں، چنانچہ میں نے 20 جلدوں پر ان کی کتاب کی شرح لکھی، 20 والیومز، اور اس کا نام الحاصل و المحصول تھا۔ کہتے ہیں میں نے علم الاخلاق پر بھی کتاب لکھ دی اور ابھی سے 22 برس کے ہوئے ہیں، 22 ایئرز اولڈ۔ کہتے ہیں 22 برس کا ہوا تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے حالات مالی اتنے خراب ہوئے کہ مجھے بخارا چھوڑنا پڑا، دوسری جگہ پہنچ کے میں نے ایک نوکری کی، لیکن وظیفہ اتنا کم تھا کہ میرے جیسے انسان کے لیے بھی بہت مشکل تھا اس میں رہنا، اور مجھے ضرورتوں نے پریشان کر دیا، لہذا میں گھومنا شروع ہو گیا ایک شہر سے دوسرے شہر کے، جہاں کوئی اہل علم ہو جن کو ذوق و شوق ہو تو میں وہاں پر کام کرنے لگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ذوق و شوق سے اس راستے کی کٹھنائیوں کے باوجود اپنے علم کا سفر جاری رکھا۔ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سفر میں ہے۔ کہتے ہیں شیخ کی عادات بہت عمدہ تھی، شریعت کے بہت پابند، مستقل مزاج، جفا کش، سنجیدہ، بامروت، مضبوط ارادے والے، اور علم اور فن کی ایسی لگن کہ ساری ساری رات لکھتے پڑھتے رہتے، نہ آرام ملتا نہ نیند، اور ذرا نہ گھبراتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ کو ایک مرتبہ ایک ساتھی نے آ کے، ان کی ایک کوئی کتاب تھی جس پہ کسی نے بہت زیادہ آبجیکشن کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ کتاب لی اور جو لے کے آئے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے فوراً، رات کا وقت تھا، کہتے ہیں عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے جب شیخ کو وہ اعتراض نامہ دیا تو شیخ نے وہ ہاتھ لے کے ایک طرف ڈال دیا اور اپنے کام کرتے رہے، بات کہتے ہیں بالکل رات ہو گئی تو میں چلا گیا۔ شیخ نے ساری رات بیٹھ کے اس خط کا جواب لکھا اور صبح کہتے ہیں میں پہنچا تو کہا وہ مصلے کے نیچے سے جواب اٹھا لو۔ کہتے ہیں جب جواب اٹھایا تو 100 صفحوں پہ انہوں نے جواب لکھا ہوا۔ اتنی دیر سے وہ گئے تھے کہ عشاء کے بعد بھی بہت نیند کا ٹائم، اور جب فجر کے وقت پہنچے آلریڈی لکھا ہوا خط کا جواب 100 صفحوں پہ مشتمل۔ کہتے ہیں ایک ایک رات میں 100 صفحے شیخ لکھ لیتے تھے، تبھی تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کی کتابوں کی فہرست پڑھیں تو حیران ہو جائیں۔ انہوں نے سائیکالوجی پہ بھی بہت کام کیا، اس میں انسان کے احساسات، نفسیاتی حالات، خوشی، غم، غصہ، غضب، فکر، ان سب پہ بہت زیادہ لکھا۔ اور وہ کہتے ہیں، شیخ کے الفاظ ہیں، انسان اپنے جملہ نفسیاتی صفات مثلاً رشک، حسد، کینہ، عداوت، بزدلی اور بہادری، بخل اور فیاضی، فکر اور غضب، ان سب پر طبی تدابیر کے ذریعے قابو پا سکتا ہے۔ میرا انسان خود اپنے آپ کو بہت حد تک کیور کر سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں بالکل جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمس میں، تو اب اتنی بھاری چیز دینے کے بعد وہ آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ میں ٹھیک۔ آپ دیکھیں غصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا نہیں کیا؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، مختلف حالت اپنی چینج کر لو۔ تو یہ کیا ہے؟ خود سے قابو پانا۔ اور اسی طرح ہر نیگیٹو فیلنگ پہ انسان قابو پا سکتا ہے۔ شیخ کی باتیں ہیں کہ گویا موتی ہیں، پڑھنے والی ہیں۔ انہوں نے جسم کے اعضاء پہ بھی بہت زیادہ تحقیقات کی۔ جسم کے اعضاء کو انہوں نے 10 کلاسز میں ڈیفائن کر دیا، اور کہتے ہیں آج کے دور میں بھی اعضاء جسم کی یہ تقسیم اور گروہ بندی شیخ کے اصول کے مطابق کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ نفسیاتی علاج بھی کرتے تھے، اور اس میں 2 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان کی زندگی کے۔ کہتے ہیں شیخ گرگان کا ایک بھانجا بیمار ہو گیا، ایک علاقہ تھا وہاں کا شیخ کا امیر، اس کا بھانجا اتنا بیمار ہو گیا کہ بس وہ پڑا رہتا، نہ بولتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ ہنستا تھا، اور پڑا وہ جسے کہتے ہیں نا اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گیا۔ یہ جملہ شاید آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہو کہ نہ بولتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، بس ایک طرف پڑ جاتا ہے مریض۔ آج آپ اس کو ڈپریشن بول سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بہت امیر تھا، اس کو بھانجے کی فکر تھی، بہت لوگوں کو بلوایا، علاج کروایا، وہ کہ مریض کسی طرح اچھا ہی نہ ہو۔ آخر جب سب طبیب تھک گئے تو کسی نے امیر گرگان کو کہا کہ شیخ کو بلوا لیں۔
शेख अबू अली सीना फरमाते हैं, मैं आया मरीज के जब देखा नब्ज पे हाथ रखा तो कहते हैं शेख ने बहुत देर नब्ज देखने के बाद कहा किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो शहर गुरगान के तमाम गली कूचों से वाकिफ हो। थोड़ी देर बाद अमीर ने ऐसे शख्स को बुलवा लिया। शेख ने उस शख्स से कहा कि शहर के तमाम गली कूचों मोहल्लों का नाम एक एक करके बताते जाओ, और साथ ही शेख ने उस मरीज के नब्ज पे हाथ रख के रखा। वो उसके सामने ठहर के एक एक जगह का नाम बताता और शेख का हाथ नब्ज पे और आंखें मरीज के चेहरे पे मरकूज थी। आखिरकार वो शख्स जब नाम बोलता रहा तो एक खास मोहल्ले का नाम आया। शेख ने नब्ज में यक एक अजीब सी हरकत महसूस की और देखा कि मरीज के चेहरे का रंग भी बदल गया। शेख ठहर गया। अब उस अमीर से कहा कि अब किसी ऐसे शख्स को बुलवाएं जो फलां मोहल्ले के हर घर से वाकिफ हो और हर मकान का नाम बोले, फलां का मकान, फलां का मकान। फिर उसके बाद शेख कहते हैं इधर उधर की बातें करता रहा और नब्ज से हाथ रख के गौर से देखता रहा। जब वो बंदा आया उसने सारे घरों का जब नाम बोला, एक मकान का नाम आया तो नब्ज में फिर गैर मामूली हरकत हुई। शेख खामोश हो गए, गौर करने लगे, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके अमीर को कहा आप ऐसे शख्स को बुलवाएं जो उस घर के अंदर रहने वाले हर शख्स का नाम जानता हो। आ गया ऐसा शख्स। मुख्तलिफ पहले शेख बातें करते रहे, नब्ज से हाथ कहा कि अच्छा भाई वो फलां मकान में कौन कौन रहता है। उसने एक एक का नाम बताया। एक नाम आया तो गैर मामूली हरकत हो गई नब्ज। शेख ने कुछ देर सोचा, फिर उठ के एक खास कमरे में गया। अमीर को कहा कि अमीर ये नौजवान मर्ज इश्क में मुब्तला है। इस शहर के फलां मोहल्ले में फलां घर के अंदर फलां नाम से जो खातून है इसकी शादी उससे करा। अमीर ने तहकीक कराई, बात बिल्कुल ठीक निकली और लोग हैरान रह गए। इसी तरह एक और बहुत बड़ा मसला हुआ। अरूसी समरकंदी कहते हैं कि खानदान आले बवैया का एक शहजादा, एक खानदान था उससे एक शहजादा एक ऐसे नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हुआ कि शहजादे को बस ये ख्याल हो गया, यकीन हो गया कि मैं बैल हूँ। बैल समझते हैं, बुल कहते हैं। बैल की तरह वो डकारता था, उसकी तरह आवाजें निकालता था, अजीब सी आवाजें, और ना खाता था ना पीता था। अब कुछ खिलाया जाता था तो बस कहता था नहीं नहीं मैं तो बैल हूँ, बस मुझे ज़िबा करो। अब उसको ये क्रेज हो गया कि बैल ज़िबा किए जाते हैं और मुझे ज़िबा करो। बादशाह अलाउद्दीन बहुत परेशान था। आखिर बादशाह के एक बहुत समझदार वजीर ने कहा कि अबू अली बहुत होशियार हैं और समझदार हैं, आप उनको बुलवाएं। कहते हैं ये आए, इन्होंने बहुत गौर किया और फिर बादशाह से कहा कि शर्त ये मैं तब इलाज करूंगा कि जो कुछ मैं कहूंगा आप बगैर पैसों पेश की बात मानेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम जो मर्जी करो, किसी तरह इस बेटे को ठीक कर दो। इन्हें कहा ठीक है। कहने लगा शहजादे से आके कि आप लोग जाएं और इसको कहें तो मैं ज़िबा करने के लिए कसाब आ गया। शहजादा बहुत खुश हुआ और बैल जैसी आवाजें निकालता निकालता ज़िबा होने के लिए इनके पास आ गया। हाँ हाँ मुझे ज़िबा करो। शेख ने अपने दो साथियों से कहा कि उसके हाथ पांव बांधे और फिर खूब तेज छुरी मंगवाई और खूब छुरी तेज करते करते उसके सामने, शहजादे के सामने उसके सीने पे चढ़ के बैठ के और ज़िबा करने के अंदाज में अभी छुरी रखी और ऐसे हाथ लगा। कहते हैं ये बैल तो बहुत कमजोर है, इसको ज़िबा करके तो मुझे कोई फायदा ही ना होगा, अंदर से गोश्त तो निकलेगा नहीं। ये इसको खिलाओ पिलाओ, जब खूब तंदुरुस्त हो जाए और अंदर गोश्त हो तो फिर मुझे फायदा ज़िबा करने का। शहजादा खुशी खुशी खाने पीने के लिए तैयार हो गए और साथ साथ इन्होंने ऐसी मेडिसिन दे दी कि उनको जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो दूर हो जाए। कहते हैं कुछ ही दिनों बाद वो बहुत तंदुरुस्त भी हो गए और दवाएं खाने के साथ साथ बाहोश हवास नॉर्मल इंसान हो गए। इसीलिए इन्होंने एक तिब पे किताब लिखी बड़ी मशहूर, जिसका नाम अल कानून है, और कहा जाता है इनकी किताब डॉक्टर कैमरून ने 1930 में इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया। 1930 में इनकी ये किताब बहुत बाकमाल किताब समझी जाती है और इस किताब में कई एस्पेक्ट्स हैं जो इन्होंने कवर किए हुए हैं। इसमें इन्होंने रोशनी की रफ्तार बताते हुए ये भी बताया कि रोशनी के ज़र्रात किस तरह लुमिनस बॉडी से निकलते हैं, जो नूर अफशान जिस्म आप कहते हैं। वर्नियर कहते हैं जो छोटी वो एक चीज थी वर्नियर जैसी, वो भी साथ ये रखते थे और उसको भी इन्होंने ही इस पैमाने को इजाद किया। इन्होंने धातों पे भी बात की
کیمیا پہ بھی بات کی، پارا، تانبا، چاندی اور مختلف دھاتوں کے بارے میں اور ان کی کیمیکل پراپرٹیز پہ بھی بات کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم تشریح الاعضاء اور مناطق الاعضاء پر بھی انہوں نے نظریات دیے جو کہ بہت صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی جو کتاب القانون ہے اس میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، اتنی ڈیٹیل ہے، اور اس کے 5 جلدیں ہیں، 5 والیومز، اور کہتے ہیں مکمل ترین انسانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ القانون کی پہلی جلد میں انہوں نے جسم کے اعضاء اور نازک جو حصے انسان کے جسم کے ان کی مکمل تفصیل اور تشریح بتائی، ان کے فائدے بتائے۔ اسی طرح القانون کی جو دوسری کتاب ہے اس میں جڑی بوٹیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا، جڑی بوٹیوں کی خصوصیات، اثرات، اپنے مشاہدے اور تجربات بتائے۔ تیسری اور چوتھی جلدوں میں انسانی امراض پر بحث ہے، مختلف بیماریوں کو تفصیل سے بیان کیا، ان کے اسباب اور علامات بتائے، یعنی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور 5ویں کتاب کیا ہے؟ مجرب دواؤں اور نسخوں کا ایک مجموعہ ہے، پرسکرپشن بک، اس بیماری میں کیا دیا جائے۔ شیخ کی کتابیں جب یورپ پہنچی 12ویں صدی میں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے میڈیکل کالجوں میں چھوٹی وہ ایک چیز تھی ورنیئر جیسی، وہ بھی ساتھ یہ رکھتے تھے، اور اس کو بھی انہوں نے ہی اس پیمانے کو ایجاد کیا۔ انہوں نے دھاتوں پہ بھی بات کی، کیمیا پہ بھی بات کی، پارا، تانبا، چاندی اور مختلف دھاتوں کے بارے میں اور ان کی کیمیکل پراپرٹیز پہ بھی بات کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم تشریح الاعضاء اور مناطق الاعضاء پر بھی انہوں نے نظریات دیے جو کہ بہت صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی جو کتاب القانون ہے اس میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، اتنی ڈیٹیل ہے، اور اس کے 5 جلدیں ہیں، 5 والیومز، اور کہتے ہیں مکمل ترین انسانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ القانون کی پہلی جلد میں انہوں نے جسم کے اعضاء اور نازک جو حصے انسان کے جسم کے ان کی مکمل تفصیل اور تشریح بتائی، ان کے فائدے بتائے۔ اسی طرح القانون کی جو دوسری کتاب ہے اس میں جڑی بوٹیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا، جڑی بوٹیوں کی خصوصیات، اثرات، اپنے مشاہدے اور تجربات بتائے۔ تیسری اور چوتھی جلدوں میں انسانی امراض پر بحث ہے، مختلف بیماریوں کو تفصیل سے بیان کیا، ان کے اسباب اور علامات بتائے، یعنی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن سب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور 5ویں کتاب کیا ہے؟ مجرب دواؤں اور نسخوں کا ایک مجموعہ ہے، پرسکرپشن بک، اس بیماری میں کیا دیا جائے۔ شیخ کی کتابیں جب یورپ پہنچی 12ویں صدی میں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے میڈیکل کالجوں میں شیخ کی کتاب القانون کو انٹروڈیوس کرایا۔ 15ویں صدی میں یہ کتاب 16 مرتبہ اور 16ویں صدی میں 20 مرتبہ چھپی۔ لاطینی زبان میں بھی اس کے ترجمے ہوئے۔ القانون کا وہ حصہ جو آنکھ کے امراض اور علاج کے متعلق ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر لیپر نے جرمن زبان میں شائع کیا ہے۔ فرینچ میں بھی ان کے ترجمے شائع ہوئے۔ ڈاکٹر ہوٹر نے ان کی کتاب الشفا کا ترجمہ جرمن زبان میں معاشرہ کے کیا۔ ڈاکٹر ولیوم نے شفا کی کتاب النفس کا ترجمہ لاطینی میں کیا، اور شیخ کی تقریباً سب کتابوں کے ترجمے یورپ میں ہوئے۔ اور شیخ کی تقریباً سب کتابوں کے ترجمے یورپ میں ہوئے۔ کہتے ہیں شیخ کی قدر و منزلت یورپ میں تھی، اور یورپ اس کا مجبور بھی تھا کہ ان کی قدر کرے۔ 800 سال تک شیخ کی کتابیں یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی گئی۔ انہوں نے گویا میڈیسن کے لیے بنیاد کا کام کیا، بیس بنا دی، اب اس کے اوپر مزید پھر وہ ریسرچز کرتے چلے گئے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، مور دین 100۔ لمبی ایک لسٹ ہے جو کہ میں اس وقت پڑھ نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ بھی شیخ بڑے شوقین تھے علم کے، چلتے پھرتے علم حاصل کر کر ماہر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ابو منصور جیائی نے علم اور فن لغت پہ ایک بات ہو رہی تھی علاؤالدین کی مجلس میں۔ ابو منصور جیائی فن لغت کا ماہر تھا، کسی لفظ کے سلسلے میں اپنی تحقیق بیان کر رہا تھا۔ شیخ نے جب بحث میں حصہ لیا تو ابو منصور جیائی نے کہا، شیخ آپ ایک حکیم اور فلسفی ہیں، آپ نے علم لغت کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے اس فن میں آپ کی بحث قابل قبول نہیں ہے۔
یہ جملہ شیخ کو اتنا گراں گزرا، گھر آئے مسلسل 3 سال تک علم لغت اور ادب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تحقیق کی، تفتیش کی، اور خراسان سے ابو منصور ازہری کی کتاب تہذیب اللغت منگا کے دیکھی۔ چند برسوں میں شیخ فن لغت کے ماہر ہو گئے۔ اب شیخ کو خیال ہوا کہ ابو منصور جائی اور دیگر علماء جو انہیں نہیں مانتے ان سے اپنا علم ظاہر کریں۔ انہوں نے 3 نظمیں لکھی قصیدے کی شکل میں، جس میں مشکل ترین الفاظ، غریب الفاظ، وہ الفاظ جو یوز نہیں ہوتے، بالکل بہت ہی ریئر ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو غریب کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھے 3 اور 3 مضمون نثر میں لکھے ادب کے لحاظ سے۔ اور جب تینوں قصیدے اور مضمون تیار ہو گئے، ان کو الگ الگ خوبصورت جلدوں میں پوری طرح ایز اے بکلٹ بنایا، اور ایک دن علاؤالدین کے دربار میں ان کتابوں کو لے کے پہنچ گئے۔ شیخ نے علاؤالدین سے کہا کہ کتابیں پڑھی مل گئی ہیں، پتہ نہیں کیسی ہیں، ذرا آپ ابو منصور جائی کے پاس بھجوا دیجیے اور کہلائیں کہ یہ ذرا مطالعہ کریں اور اپنی رائے بتائیں یہ بکس کیسی ہیں۔ ابو منصور نے نہایت ذوق و شوق سے ان کتابوں کو پڑھا۔ ان میں بہت سے مقامات سخت مشکل سے اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک روز شیخ نے ابو منصور سے کہا، جو مقامات آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے، آپ ان کو لغت کی فلاں فلاں کتابوں میں فلاں فلاں جگہ دیکھ لیں۔ ابو منصور جائی حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ رسالے خود شیخ کے تصنیف کردہ ہیں، اور انہوں نے جو ایک دن شیخ کو تانا دیا تھا اس تانے کا یہ نتیجہ ہے۔ ان کے فن کا وہ قائل ہوا اور اس نے شیخ سے معذرت کی اور معافی چاہی۔ شیخ اپنے علم بتاتا رہا۔ ایک دن محمود غزنوی کو بہت شوق ہوا کہ کسی طرح یہ شیخ میرے دربار میں آ جائے غزنوی میں۔ غزنوی بڑے سخت مزاج کا تھا محمود غزنوی، اور علماء ان سے ذرا دور بھاگتے تھے۔ کسی نے اس کو بتا دیا کہ شیخ ابن سینا اور البیرونی دونوں اس وقت بڑے ماہر عالم ہیں، آپ ان کو اپنے دربار کی زینت بنائیں۔ اس نے جب ان کو بلوایا تو شیخ گھبرا کے بھاگ گئے اور خوارزم چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ ایک صحرا میں چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا ساتھی بھی تھا۔ خوارزم کا صحرا بہت بڑا اور انتہائی خطرناک صحرا تھا، جس میں یہ دونوں طوفان میں پھنسے اور راستہ بھول گئے۔ صحرا میں بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے شیخ کا ساتھی تو انتقال کر گیا، لیکن شیخ جو سخت جان تھا بالآخر باہر نکل آیا، ایک راہبر ملا اور جرجان جا پہنچا۔ جرجان پہنچ کے انہوں نے پھر کام کیا اور بہت سی کتابیں لکھی، اور اسی طرح علم کی خدمت کرتے کرتے یہ ہمارے عظیم محسن 55 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 55 ایئرس کی ایج میں 100 سے زیادہ بکس اور کتنے فیلڈز کے ماہر ہیں میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے یورپ پہ کیا احسانات ہیں۔ کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کس طرح ان کی کیا کیا چیزوں کے ترجمے ہوئے اور کس طرح یورپ میں پڑھے گئے اور وہ چیزیں بنیاد بنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو کہ بہت علم دوست ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھیں، ان کی بہت بڑی لائبریریز ہوتی تھیں، لائبریریز میں بے تحاشا کتابیں ہوتی تھیں، اور علم کی خاطر، قدر اور شوق میں لوگ بہت آگے بڑھے۔ جو علم دوست حکمران ہوتے، علماء کی قدر کرتے، ان کو دربار میں بہت آنریبل جگہ ملتی، ان کو ریسرچ اور تحقیق کے لیے مواقع اور چیزیں دی جاتی، اور بہت جلد ہم نے دیکھا کہ بغداد اور قرطبہ خاص طور پہ یہ دونوں جگہیں علم میں بہت نون ہیں، دونوں شہر۔ قرطبہ کی کہتے ہیں لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھی، ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں، اور ایک میں کئی لائبریریز تھی اسپین میں 6 لاکھ کتابیں، اور کہتے ہیں اس کی فہرست 44 جلدوں میں تیار ہوئی تھی اسپین میں، لائبریری کی صرف کیٹلاگ جو تھی۔ اور علم کا ایسا شوق کہ مار پر عورتوں کی بھی اپنی ذاتی لائبریریز ہوتی تھی، اور جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تو ان کی کتابیں جلا دی گئیں۔ بعد میں اسپین کے بادشاہ فلپ کو لائبریری بنانے کا خیال آیا، پوری تلاش کے بعد اسے صرف 1800 کتابیں ملیں، جن میں 900 کتابیں اسلامی تھیں۔ شیخ سعدی جب مدرسہ نظامیہ بغداد میں گئے، اس وقت وہاں پہ 7,000 طالب علم تعلیم پا رہے تھے۔ مدرسہ نظامیہ بہت مشہور ایک خلیفہ تھے، ان کا وزیر تھا نظام الملک، جو بہت علم دوست تھا، اور اس نے مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں 6 لاکھ دینار حکومت دیتی تھی مدرسہ چلانے کے لیے، اور آخر میں اتنا ہی ذاتی جیب سے وہ وزیر دیا کرتا تھا اس مدرسے کو چلانے۔
पहला जब उन्होंने इंचार्ज वहाँ रखा कोई लाइब्रेरी का, तो उनको शिकायत मिली कि रात को शराब पीता है और उसमें गलत कामों में वक्त ज़ाया करते हैं। और निज़ामुल मुल्क इतना फरमान था, उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा उसे घर के करीब मिले घर लो। आके वहाँ ठहरे, रात के वक्त खामोशी से अपनी छत पे गए और वहाँ से देखा तो वाकई वो मोहतमम जो था वो ऐसे ही काम कर रहा था। कहते हैं इतने सब्र और हिल्म और अकल थी उनमें, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। अगले दिन पॉकेट मनी के ख्याल से एक रकम उनको भेजी और कहला भेजा कि मुझे नहीं मालूम था कि जो वजीफा मैंने आपके लिए मुकर्रर किया वो आपके लिए बहुत कम पड़ेगा, जो आपके तरीके हैं, ये आप मेरी तरफ से रख लीजिए ताकि आपके खर्चात पूरे हों। और वो भी ऐसा कर्मान के समझ गया कि मुझे वजीर ने बराह रास्त नहीं डांटा, समझ गया कि मेरी क्या हरकतें हैं, ये रकम इनाम के तौर पे नहीं आई, ही न्यू, और मैंने तौबा कर ली। तो ये जो मदरसा निजामिया था, इसमें 7,000 स्टूडेंट्स फ्री ऑफ चार्ज पढ़ा करते थे। मुसलमानों ने एजुकेशन फैसिलिटीज दी, हेल्थ फैसिलिटीज, और ये दोनों चीजें फ्री होती थी। इल्म भी मुफ्त था, फ्री था, तभी तो तरक्की हुई। और आपने देख लिया कि मोबाइल हॉस्पिटल्स भी हैं और शहर के बेहतरीन इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं। और अगर आप हॉस्पिटल्स की तफसील पढ़ें मुसलमानों की, तो उस वक्त हॉस्पिटल का ये इंतज़ाम था कि हर मरीज के मर्ज के मुताबिक खाना हॉस्पिटल में तैयार होता था। आज आपने देखा डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, ये बहुत पहले मुसलमान करते थे। हर मरीज के मर्ज के मुताबिक डॉक्टर लिखता था इसको ये मर्ज है, फिर वहाँ जो डाइट के इंचार्ज होते थे वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना वहाँ पकता था, उनको हॉस्पिटल से खाना मिलता था। एक मरतबा यूरोप से एक शख्स शौक से आया तो देखो मुसलमानों के अस्पतालों के तरीके कैसे हैं। तो उसने आके कहा मैं बीमार हूँ, डॉक्टर को कहा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। डॉक्टर ने सब हालात पूछे, नब्ज देखी और लिख दिया इनको 3 दिन के लिए एडमिट कर दिया जाए। कुछ अपनी इंस्ट्रक्शन लिखी, वो खुशी खुशी एडमिट हो गए। कहते हैं 3 दिन बेहतरीन खाने आते रहे जैसे किसी मेहमान के लिए आते हैं। तीसरे दिन डॉक्टर ने लिख के भेजी प्रिस्क्रिप्शन पे कि आपकी हमने 3 दिन मेहमानी कर ली, आप 3 दिन से ज्यादा मेहमानी हम नहीं कर सकते, अब आप तशरीफ ले जाएं। तो उनको शुरू से पता था कि झूठ बोल रहा है, इसलिए उसको वो खाने खिलाए एक मरीज के नहीं होते। अब वो इतना हैरान हुआ डायग्नोसिस से और बुलंद अखलाक से और अस्पताल के तरीकाकार से, और फिर यूरोप जाके उसने उन्हीं पैटर्न और लाइन्स पर हॉस्पिटल्स की इब्तिदा की थी। यूरोप पर इस्लामी तहजीब का असर, मुसलमान उस वक्त बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे, लिहाजा दुनिया उनको फॉलो करती थी। रॉजर द दोएन अपने सिक्के पे इस्लामी इबारत लिखवाता था, अल हारून बे अम्रिल्लाहि अल मलिक अल मुअज्जम। ये उसके सिक्के पे अरबी इबारत लिखी हुई थी। स्पेन का मशहूर जोग्राफियादान इब्न जुबैर जब सिसिली गया, उसने सिसिली के बादशाह विलियम दोएन के बारे में कहा कि हैरत अंगेज इंसान है, इसके ख्वाजा सिरा, बावर्ची, तमाम खिदमतगार, वुज़रा और दरबान सब के सब मुसलमान हैं। इसका सरकारी निशान अल्हम्दुलिल्लाह हक़ हम्द ही है। और उसका बाप विलियम द अव्वल कहता था कि अल्लाह का शुक्र है उसकी नेमतों के लिए। कहते हैं इसके महल में हत्ता कि कपड़े बनाने वाले, सिलाई काम जो करते थे कपड़ों पे, वो भी मुसलमान थे। और जो ईसाई लड़कियां शाही महल में दाखिल होती, वो मुसलमान कनीजों की नेकी, पाकीज़गी और नमाज से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाती थी। उनको ऑनर लगता था मुसलमान लोग उनके लिए काम करें। आज हम आप देखें ना स्पेशलिस्ट अंग्रेजों को बुलवाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी एक इस्लामी दिनार जो है, जो मर्सिया के एक बादशाह औफा ने इस्तेमाल किया था सरकारी तौर पे, उस पे अरबी हुरूफ लिखे हुए हैं। इसी में 9वीं सदी की एक सलीब है जिसको खूफी खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। और कहते हैं कि राजर द दोएन जो था वो अक्सर अपने लिबास से अरबी इबारतें लिखवाता था। आज आप देखो हमारे बच्चों की टी शर्ट से क्या लिखा होता है, उनकी बातें, उनके अल्फाज। कहते हैं फ्रांस के एक गिरजे के दरवाजे पर अरबी में एक फतवा लिखा हुआ था। अरबों के कंगरे, छज्जे और मीनार फ्रांस के किलों, बुर्जों और तसीलों पर आज भी नजर आते हैं। जर्मन एम्परर फ्रेडरिक द दोएन का दरबार बिल्कुल ईस्टर्न डिजाइन पे बना हुआ था और अंदर भी सिस्टम उसने मुसलमान बादशाहों और खलीफों वाले रखे हुए थे। उसका वैसा ही हरम था और उसके ख्वाजा सरा थे। अरबी लिबास वहाँ पहना जाता। दरबार में अरब उलमा को हुजूम
اور ہال جو تھے منقش عربوں کے اسٹائل میں، باغات مسلمانوں کے اسٹائل کے، اور مسلمان حکمران چڑیا گھر بھی بنایا کرتے تھے، زو۔ لہٰذا اسے مسلمانوں سے سیکھ کے اپنے محل میں زو بھی بنایا ہوا تھا، علمی بحثیں ہوتی، اور اس نے عربی طب کا مدرسہ کھولا، اور اپنے ایک درباری مائیکل اسکاٹ کو ابن رشد کی تصنیف جمع کرنے کے لیے قرطبہ بھیجا اور اس کی نقلیں کروا کے درسگاہ میں رکھوائیں۔ مسلمان تھا ابن رشد۔ قطب نما، کمپس مسلمانوں کی ایجاد، کلاک اور گھڑیاں۔ فریڈرک دا دوئن جب صلیبی افواج کو لے کے فلسطین پہنچا اور سلطان کے خلاف لڑنے لگا تو سلطان نے جب سنا کہ فریڈرک کو اسلامی تہذیب بہت پسند ہے تو اس کا احترام کیا، واپسی پہ اس کو تحائف نے ایک ایسی گھڑی دی جس میں شمس و قمر حرکت کرتے تھے، سورج اور چاند، اور طلوع اور غروب کا منظر دکھاتے تھے، اور ہر گھنٹے کے بعد ٹھن ٹھن کی آواز آتی تھی۔ دمشق کی مسجد میں ایسی گھڑی آویزاں تھی، اس کے ڈائل پر تانبے کے 2 شہباز بنے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک پیالی میں تانبے کی گولیاں تھیں۔ جب 1 گھنٹہ ختم ہوتا تو یہ باز حرکت میں آتے، جھک کر چون سے گولی اٹھاتے اور باری باری ایک اور پیالی میں ڈال دیتے، جس سے ٹن ٹن کی آواز ہوتی تھی۔ غروب آفتاب کے بعد یہ باز سو جاتے اور چند نئے پرزے کام کرنے لگتے۔ اس گھڑی پہ نیم دائرے کی شکل میں 12 سوراخ تھے، اس پہ شیشہ لگا ہوا تھا، اوپر 1 سے 12 تک ہندسے تھے، اندر ایک چراغ گھومتا رہتا تھا۔ 1 گھنٹہ ختم ہوتا تو چراغ ایک سوراخ کے سامنے آ کے تھوڑے سے وقت کے لیے رک جاتا۔ کمال کی بات یہ کہ ہمیشہ صحیح سوراخ کے سامنے رکتا اور وقت بتانے میں کبھی غلطی نہ ہو، یعنی اگر 1 بج گیا تو چراغ اس 1 کے سوراخ کے نیچے آتا اور نیچے سے لائٹ اس کے باہر نکلتی اور اوپر 1 لکھا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا 1 بج گیا۔ سسلی میں مسلمانوں نے ایک چشمے پر ایسا گھڑیال بنایا جو صرف نماز کے اوقات پہ بجتا تھا اور اس کی آواز کئی میل تک سنائی دی جاتی تھی۔ یہ تھے ہمارے مسلم ہیروز۔ ہم ماضی کیوں پڑھتے ہیں؟ 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 کیوں پڑھتے ہیں؟